بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی میں جناب نیا ٹویسٹ آ گیا ہے اور کھیل جو ہے وہ اب پھر بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا موڈ بدل گیا ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی معاملات ہیں یا صرف موڈ بدلا ہے، کیونکہ ایک بڑے لیگی رہنما نے آرمی چیف پہ ایک بڑا الزام عائد کر دیا ہے۔ یہ الزامات کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے بات کریں گے سرفراز کے دھوکے کے بارے میں، کہ سرفراز نے دھوکہ دیا یا سرپرائز دیا۔ یہ بھی آج کے ویلاگ کی اہم سٹوری ہے۔ تو چلیں جی، ویلاگ میں جو اپنی سٹوریز ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو جناب علی، مین سٹوریز پہ آنے سے پہلے صرف دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو عمران خان کا ٹائیگر ترین کے پنجرے کا وہ کیا کہتے ہیں شکار ہو گیا، وہاں پہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اور ٹائیگر کا نام ہے ہمایوں اختر خان۔ ہمایوں اختر خان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی ان کی پہلی یا دوسری پارٹی نہیں ہے۔ ہمایوں اختر خان صاحب اکثر اس طرح کے سیاسی فیصلے لیتے ہیں۔ کبھی یہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب پرویز مشرف نے مسند اقتدار پہ قبضہ کیا اور ان کی چھتر چھایا میں کاف لیگ کے نام سے ایک کنگز پارٹی کھڑی کی گئی، اس کنگز پارٹی میں جناب شامل ہو گئے۔ اور ان کی بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد محترم جنرل اختر عبد الرحمن صاحب بڑے طاقتور جنرل تھے۔ تو ہمایوں اختر خان صاحب کاف لیگ کے بعد تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور تحریک انصاف بھی کنگز پارٹی ہے، اس کو بھی بنانے والے وہی ہیں۔ اور اب جناب انہوں نے آئی پی پیز میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب آئی پی پیز آپ خود جانتے ہیں۔ تو خیر، قصہ مختصر یہ کہ جناب علی وہ بھی ان کو احساس ہوا ہے کئی مہینوں کے بعد کہ 9 مئی کا جو سانحہ تھا وہ تو بہت بڑا سانحہ تھا، اور چونکہ وہ تو ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قسم کے اقدام کی تو وہ سپورٹ کر ہی نہیں سکتے۔ چلو دیر آئد درست آئد۔ باقی ہمایوں اختر صاحب کی جو سیاست ہے وہ مطلب لگتی ہے کہ کسی وقت بھی بدل جائے گا، کہ کی پتہ ہے کہ کل نو جناب کتے اور چلے جان۔ تو دوسرا جناب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ریلیف، لیکن ریلیف مل کے بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا، اور احتساب عدالت نے انہیں 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ جیل بھیج دیا گیا، ایک بندہ پہلے ہی جیل سے موجود ہے، تو انہیں کہا کہ جی آپ یہیں پہ ہی رہیں گے، تو ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کا اس معاملے میں اگر وہ ضمانت دائر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں قانون کے مطابق۔ جب کوئی بندہ جوڈیشل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بیل اپلیکیشن جو ہے فائل کر سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں عمران خان بیل اپلیکیشن فائل کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بیل اپلیکیشن فائل کر بھی دیں تو پھر بھی ان کو رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک جناب خبر جو اپنی 3 جو سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی تھم نیل پہ جو آپ نے دیکھی ان کے علاوہ ہے کہ جناب پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی ہے، اور آج لاہور میں جو بادل نظر آ رہے ہیں اور کئی علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، تو انہوں نے نوید سنائی ہے کہ یہ مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں وہ ٹیکنیکلی کیا کیا جاتا ہے وہ میری سمجھ نہیں آ رہا، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کلاؤڈ جو بھی کیا ہے، لیکن جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے، اور یہ تجربہ کر کے اگلے 24 گھنٹوں میں اس کے رزلٹس آئیں گے۔ یہ پتہ چلے گا کہ اس تجربے کے بعد ٹوٹل کتنے ایکسپینڈیچرز ہوئے، کیونکہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلے سے کوئی خرچہ نہیں، یعنی کہ حکومت نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، یو ای ٹی کے تعاون سے یہ سارا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے نتائج اس ضمن میں آئیں گے کہ جی کتنا وہ اپنا جو فضائی آلودگی تھی وہ کم ہوئی،
اور فیوچر میں اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا اس کے کوئی چونکہ یہ مصنوعی کام ہے نا، ایک تو قدرتی بارش ہے بھائی، قدرتی بارش کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے نا، لیکن یہ مصنوعی تھا، تو اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے کوئی خطرناک اثرات ہوتے تو امریکہ، یورپ اور دبئی میں اس طرح کے کام نہ ہوتے، انہوں نے چونکہ یہ تجربات کیے ہیں تو کافی پر امید ہیں۔ چلیں جی، اگر اس کا کوئی بہتر رزلٹ نکلے یہ اچھی بات ہے، لیکن سوال میں ایک چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں نقوی صاحب آپ سے، چونکہ آپ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سموک کی وجہ سے سکول بند کرتے ہیں، دفاتر بند کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، لوگوں کا روزگار بند کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ جب ہم کریں گے تو کم گاڑیاں سڑکوں پہ آئیں گی اور اس وجہ سے سموک کم ہو جائے گی۔ لیکن سر یہ جو دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ پورا لاہور کا بند روڈ جو بڑا پڑا ہے، یہ کروڑ گھاٹی جو بھری پڑی ہے، وہاں پہ کبھی ذرا وزٹ ہی فرما لیں سرکار، آپ اکثر وزٹ کرتے رہتے ہیں، ذرا دیکھیں نا، لاک ڈاؤن تو وہاں ہونا چاہیے، ان کا کوئی حل کریں۔ لاک ڈاؤن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو بے روزگار کریں، یار کوئی جدید ٹیکنالوجی تو ہے آ چکی ہے نا، وہ لگائیں۔ ان لوگوں کو، کارخانوں کے مالکان کو اس بات پر مجبور کریں کہ بھائی یہ جو زہریلا دھواں آپ چھوڑ رہے ہیں ذرا اس کا حل کر نکالیں۔ لہٰذا اس طرف میرا خیال ہے کہ توجہ دی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت جو لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ سروس ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، بالکل آپ کی ناک کے نیچے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر ہڑتال کے نام پہ ہسپتال کو تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دور دراز سے مصیبت کے مارے، درد کے مارے، بیماریوں کے مارے لوگ جو ہیں وہ مسیحا کی تلاش میں آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے تالے لگے نے۔ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب، وہ ڈاکٹر تنظیمیں، وہ اپنا ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن یا کوئی اور، ان کو بھی چاہیے کہ یہ احساس کریں آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھڈا تو اڈا ہے، مطلب کسی وزیر کے ساتھ، کسی حکومتی نمائندے کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پھڈے کی زد میں تو ایک عام بندہ آ رہا ہے نا، ایک عام غریب آ رہا ہے کہ جس کو آپ میسر نہیں ہے، جس کے درد کی دوائی آپ نہیں کر رہے، تو اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں۔ یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے نا، اگر آپ کے رائٹس ہیں، آپ کا حق ہے، تو ایک عام بندے کا بھی آپ پر حق ہے کہ جب آپ نے حلف لیا کہ میں نے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، ان کی بیماری کا علاج کرنا ہے، تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے ویلو کی طرف، تو بات کرتے ہیں سرفراز کے دھوکے سے۔ تو جناب علی سرفراز بھگٹی صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، فوری طور پہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے منظور فرمایا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اب ان پہ کسی قسم کی کوئی آئینی قانونی بندش نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ شیڈول کا اناؤنس کیا جا سکتا ہے، اور استعفیٰ انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی انہوں نے اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے دیا، اور اب اس کے بعد نگران حکومت تتر بتر ہو جائے گی، حکومت کلیپس کر جائے گی۔ اور بھائی کوئی کلیپس نہیں کرے گا، کوئی تتر بتر نہیں ہوگا، جو 1 2 4 بندے جانے ہیں، سب کو پتا تھا وہ جانے ہیں، وہ چلے جائیں گے، ان کی جگہ پہ نئے لوگ آ جائیں گے۔ 8 فروری کو انتخاب ہونا ہے، پھر اس کے بعد یہ اپنا وہ جو ٹرانسفر ہوگا، اختیارات کی منتقلی، یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو خبر دوں کہ اور لوگوں نے بھی استعفے اس طرح کہیں گے، ذرا صبر کر لیں، اگلے میرا خیال ہے 24 سے 48 گھنٹوں میں سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سرپرائز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے، لیکن باخبر لوگ اس سے پہلے سے وہ خبر تھی۔ ہمارے دوست ہیں حسن نقوی صاحب، انہوں نے آئی تھنک کہ 14 یا 15 نومبر کو ایک خبر شیئر کی تھی، ایک ویلوگ کیا تھا، جس میں وہ یہ بتا چکے تھے کہ جیسے ہی شیڈول آئے گا تو سرفراز بھگٹی صاحب مستعفی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑنا ہے۔ اب جو شور مچا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ جناب دھوکہ نہیں سرکار، یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، کیونکہ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ میاں نواز شریف کا موڈ بھی آپ کو بتلا بتلا دکھائی دے رہا ہے نا، مطلب میاں نواز شریف جب لندن میں بات کر رہے تھے، جو لاہور آئے تو بالکل ہی بھول گئے، یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک بڑی اپنا مفاہمانہ قسم کی پالیسی دی، اور سب کے لیے جو ہے وہ دل کھول کے دعوت دی، آؤ مل کر چلیں گے اور پاکستان کو اس کے اصل مقام پہ لے کے جائیں گے۔ اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اب میاں صاحب کا موڈ بدلتا ہے، اب میاں صاحب لوگوں کے نام لے رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف جو ہے 2014 میں سازش کا آغاز ہوا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جب میں وزیر اعظم تھا
تب منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے پاناما کا بے ہنگم ہنگامہ جو ہے وہ برپا کر دیا گیا. یعنی کہ میاں صاحب کا موڈ جو ہے وہ بدلا بدلا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جناب اب ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے, نیا کلائمیکس ہے. کلائمیکس کیا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں, اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی لوگ ہیں. میاں نواز شریف پاکستان آنے سے قبل لگاتار کئی روز تک لندن میں ان کے ساتھ کئی گھنٹے تک مختلف پوائنٹس پہ مشاورت کرتے رہے. میاں نواز شریف کی واپسی سے پہلے تقریر تھی جو انہوں نے 21 اکتوبر کو کرنی تھی, اس کا ایک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا, اور وہ تقریر کے تمام نکات وہ ان کے عرفان صدیقی صاحب کے تجویز کردہ تھے. اور اس کے علاوہ بھی میاں صاحب کی ابھی جو قوم سے خطاب تھا اس میں بھی عرفان صدیقی صاحب کی انپٹ جو ہے وہ شامل تھی. عرفان صدیقی صاحب یعنی کہ میاں صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں شامل ہیں, اور اب عرفان صدیقی صاحب نے سینئر صحافی جو ہیں سلیم صافی صاحب ان کو انٹرویو دیا ہے, اور آپ نے یہ انٹرویو ان کا ابھی تو آن ایئر نہیں ہوا, لیکن اس کی چند چیزیں جو ہیں منظر عام پہ آئی ہیں, جن کے مطابق جناب عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں 2014 کے معاملے کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی رحیل شریف صاحب جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے, ان کے میاں نواز شریف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے. دونوں کے مابین کئی پوائنٹس پہ اختلافات تھے. سب سے پہلا جو اختلاف تھا, جو بڑا اختلاف ہوا, وہ تھا پرویز مشرف کے ٹرائل کا. آرمی چیف جو اس وقت تھے رحیل شریف صاحب, وہ چاہتے تھے کہ پرویز مشرف کے خلاف کسی قسم کی ایسی کارروائی کا آغاز نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فوج جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو. تو لہٰذا وہ ایک تو اس پہ ان کے تحفظات تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں خصوصی عدالت بنی, کارروائی ہوئی اور فیصلہ بھی سنایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب اس عدالت میں نہیں آئے, ان کی ایمبولنس نہ آ سکی, رستے سے کہیں اور نکل گئی, پھر بیمار, پھر ہاسپٹل سے پھر دبئی, اور دبئی ہی خیر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. پھر اس کے بعد ان کا جو جسد خاکی ہے وہی پاکستان آیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی توسیع کا معاملہ جو تھا اس پر بھی ایک بڑا تنازع تھا, کیونکہ رحیل شریف نے ایک موقع پہ پیغامات بھجوائے کہ انہیں توسیع دی جائے. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ انہوں نے براہ راست میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے انہیں کہا کہ جی انہیں یعنی کہ رحیل شریف کو توسیع دے دی جائے, اور اس کے لیے انہوں نے 2-3 تجاویز بھی دی خود سے. عرفان صدیقی صاحب کے مطابق وہ کہتے تھے کہ جی آپ مجھے توسیع دیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر جو چیفز ہیں ان سب کو توسیع دے دیں, تو بیچ میں مجھے بھی توسیع ہو جائے گی, معاملہ دبیا رہے گا, مطلب کھل کے نہیں آئے گا. اور ایک تجویز یہ تھی کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل مقرر کر دیں, اس طرح سے اور مجھے 2-3 سال مل جائیں گے. تو رستہ انہوں نے دکھایا, لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کے لیے مطلب توسیع دینے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ عیدی صاحب کے جنازے کے موقع پر جہاں پہ رحیل شریف صاحب موجود تھے, وہاں پہ ہمارے ایک بندے کو پیغام دیا گیا براہ راست, وہ کوڈ کر رہے ہیں کہ رحیل شریف صاحب نے پیغام دیا کہ جی آپ جلدی فیصلہ کریں, اتنی دیر نہ کریں. تو کہتے ہیں پھر یہ پیغام میاں صاحب تک پہنچایا گیا. میاں صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس میں کچھ چند مخصوص لوگ, وہ 4-5 لوگ, آپ کو پتہ ہے وہ کون سے 4-5 لوگ, وہ شریک ہوئے. تو میاں صاحب نے واضح طور پہ بڑے کیٹاگوریکلی صاف الفاظ میں کہا کہ جی ان کو بتا دیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, توسیع تو کسی صورت نہیں ملے گی. اور توسیع کے بدلے وہ کیا دے رہے تھے, یعنی کہ رحیل شریف صاحب ان کو کیا دینا چاہ رہے تھے. رحیل شریف صاحب عرفان صدیقی صاحب کے بقول وہ کہتے تھے کہ اگر آپ مجھے توسیع دے دیں تو میں پاناما میں سے آپ کو نکال لوں گا, پاناما جانے تے میں جانا, بس تسی مینوں توسیع دیو. میاں صاحب نے کہا کہ پاناما میں جو ہوتا ہے ہونے دیں, پاناما کو میں خود ہی دیکھ لوں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن توسیع نہیں دیں گے. کیونکہ یہ اور میاں نواز شریف نے میرا خیال ہے کہ آج تک کسی آرمی چیف کو توسیع نہیں دی. یہ روایت یا تو پہلے وہ خود کو توسیع دیتے رہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ روایت زرداری صاحب نے ڈالی ہے, اور میاں صاحب نے توسیع نہیں دی. اور توسیع نہ دینے
کی وجہ سے میاں صاحب کو جو ہے وہ اقتدار سے جانا پڑا، چونکہ پاناما میں آپ کو پتہ پاناما میں بھی میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا نا، اقامہ کی بنیاد، پھر نااہل کر دیا گیا، پھر ان کو اسی مقدمے میں گاڈ فادر سسلین مافیا قرار دیا گیا، پھر کہا ایک مانیٹر جج بیٹھ گیا اور جناب علی ان کے خلاف ریفرنس پہ ریفرنس دائر کر دیے گئے، سزائیں بھی ہو گئیں، اور آج جب ساری سہولت کاری ختم ہوئی تو نکلا کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا حکم تھا ہم نے کر دیا، جناب JIT نے کہا تھا تو ہم نے مان لیا، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ساری چیز جو نکلی ہے، اور میاں نواز شریف کی طرف سے اب اگر مطالبات کیے جا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ 2014 کا مطلب ہے رحیل شریف، اب بلی آ گئی تھیلے سے باہر۔ اب جناب مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی اگلی جو ڈیمانڈ آنی ہے نا وہ یہی آنی کہ جی رحیل شریف کو بھی بلاؤ۔ دیکھیں جی فیض حمید صاحب کو تو بلا لیا گیا ہے، باجوہ صاحب کو ابھی تک کلین چٹ ہے، کیا اس وقت کے آرمی چیف کا نام آئے گا، کیا اس کو بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا؟ کیا میاں نواز شریف اگر اقتدار میں آتے ہیں وہ ان سب معاملات پہ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو پھر کیا تاریخ خود کو دہرائے گی جس طرح پرویز مشرف کے خلاف کرنے پہ ہوا تھا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔